برکت ہے اور بابا فرید جیسا پیر. فرماتے پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں جو ہے اپنی تکمیل علم کے بعد تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر میں نے بابا فرید کی طرف اجودن کا سفر کیا. اجودن کی سرزمین کی طرف میں نے سفر کیا بابا فرید سے ملنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ جیسی میں گیا تو صورت دیکھ کر کے میں اور شیدا ہو گیا اور بہت محبت پھر پیر کی دل میں بیٹھ گئی اور پھر میں نے بیعت کا شرف حاصل کیا. جب میں نے شرف بیعت حاصل کیا پہلی محفل کے اندر اللہ اکبر، اب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں جب میں شامل ہوا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں پیر کے ملفوظات کو جمع کروں، حضرت جو کہے اس کو لکھ لیا کروں. اور وہ تو روشن ضمیر تھے بابا فرید. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جیسے مجھے خیال آیا فرمایا بیٹے جو مرید اپنے پیر کے ملفوظات کو جمع کرتے ہیں ان سے خوش نصیب لوگ نہیں. جو لوگ اپنے پیر کے ملفوظات کو جمع کرتے ہیں ان سے خوش نصیب لوگ کوئی نہیں. اور فرمایا محمد احمد تیری شان یہ ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا، کوئی لمحہ دن میں رات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس لمحے میں اللہ میرے دل میں یہ بات نہ ڈالتا ہو کہ نظام الدین جو ہے وہ اللہ کا زندہ ولی ہے. میرے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے ہر لمحہ تیرے متعلق کہ تو اللہ کا زندہ ولی ہے اور یہ وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت رچی بسی ہے. تیرے متعلق میرے دل میں یہ بات آتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے پھر مجھے نصیحت فرمائی. فرمایا بیٹا یہاں سے جب دلی جانا تو دلی کے اندر ریاضت اور مجاہدے کی طرف توجہ کرنا اور بہت ریاضت کرنا، بہت مجاہدے کرنا. اور فرماتے ہیں بابا فرید نے مجھے یہ بھی وصیت فرمائی کہ نظام الدین، حالانکہ اس وقت آپ کو نظام الدین نہیں کہا جاتا تھا، اس وقت آپ کو محمد احمد بدایونی کہا جاتا تھا، لیکن چونکہ ہماری زبانوں پر اب یہی نام ہے اور آپ اور ہم اسی نام سے انہیں پہچانتے ہیں، اس لیے میں پہچان کے لیے جو ہے وہ یہی نام لوں گا. حالانکہ بابا فرید نے انہیں محمد احمد بدایونی کے نام سے مخاطب فرمایا اور فرمایا نظام الدین روزہ نصف طریقت ہے، یعنی کہ اگر آدھو تصوف آدھی طریقت اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ صرف روزے سے نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے کثرت سے روزوں کا اہتمام کرنا. اور فرمایا پھر آدھا معاملہ حج اور نماز اور دیگر اوراد و وظائف ہے، یعنی جو روزوں کو لازم پکڑ لے اللہ تبارک و تعالیٰ تصوف اور طریقت میں اس کو آدھا اور نصف حصہ یوں ہی عطا فرما دیتا ہے. فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے روزوں کو لازم پکڑا اور میں روزانہ روزہ رکھتا تھا، حتیٰ کہ صرف ایک روٹی سے افطار کرتا اور وہی ایک روٹی جو ہے میری 24 گھنٹے کے لیے کافی ہو جاتی. فرمایا جب میں دلی آیا پلٹ کر کے تو پھر کوئی مجھے نہیں پہچانتا تھا اور میں کسی کو نہیں پہچانتا تھا. میں دلی کے اندر جو ہے وہ مصروف رہا، اوراد و وظائف میں عبادت میں مشغول رہا، استغراق کی، ذکر اذکار کی، اللہ کی محبت کی ایسی کیفیت مجھ پر طاری تھی کہ دل میرا سب کی طرف سے اچاٹ تھا. ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں دلی چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، دلی چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، عافیت کی جگہ رہوں. تو میں نے اللہ سے دعا کی مولا میری رہنمائی کر کہ میرا کوئی مقام ہو، کوئی ٹھکانہ اور دلی سے ہٹ کر ہو. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ گیاس پورا جاؤ، جسے گیاس پور بھی کہا جاتا ہے، گیاس پورا جاؤ وہیں پر قیام کرو. فرماتے اس سے پہلے میں نے گیاس پور کبھی نہیں سنا تھا، گیاس پورا کا نام کبھی نہیں سنا تھا. اور فرماتے ایک دن میں اپنے دوست سے ملنے گیا، اس کے گھر پہ پہنچا تو میں نے اس سے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ گیاس پور گئے ہوئے ہیں. تو میں نے اس شخص کے دوسرے دوست کو کہا کہ یہ گیاس پور کدھر ہے مجھے بتاؤ. اور جب میں وہاں گیا تو پھر میں وہیں رہنے لگا. آج کل جہاں حضرت محبوب الہی کا مزار ہے پہلے اس کا نام گیاس پور تھا، گیاس پورا تھا، بعد میں اب یہ بھی دلی میں شامل ہو گیا. بلکہ نظام الدین وہاں کیا گئے، ان کے قدم کی برکت سے وہ جو کنارے کا حصہ تھا آج وہ دلی کا قلب بن گیا، دلی کا دل بن گیا ہے، جس علاقے میں محبوب الہی آرام فرما رہے. اسی کو کہتے ہیں ولی کی کرامت کہ اگر وہ جنگل میں جاتا ہے تو جنگل کو منگل کر دیتا ہے.
حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ گیاسپور میں رہنے لگے. کئی دن تک تو آپ ایسے ہی رہے. اس کے بعد پھر آپ نے خانقاہ بنائی. فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ میں اپنے پیر بابا فرید سے ملنے کے لیے گیا اور 7 مرتبہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے گیا. اس طرح کل میں 10 مرتبہ اپنے پیر کی بارگاہ میں دلی سے اجودن کی سرزمین پر حاضر ہوا، یعنی پاک پٹن کی سرزمین پر. آج کل جو وہ اجودن جو پاک پٹن جو وہ تقسیم کے بعد پاکستان میں چلا گیا ہے، اس وقت تو وہ اکھنڈ بھارت کی وجہ سے ہندوستان ہی کے اندر تھا. بابا فرید فرماتے ہیں کہ مجھے خیال رہتا تھا کہ ہندوستان کی ولایت میں کسے دوں، کیونکہ بزرگان چشت کا حال تھا. ہندوستان کی ولایت غریب نواز کے ہاتھ میں تھی. ہندوستان کی ولایت غریب نواز کے ہاتھ میں تھی. غریب نواز نے اپنے وصال سے پہلے ہندوستان کی ولایت بابا قطب کو سونپی. پھر بابا قطب الدین بختیار کاکی نے ہندوستان کی ولایت بابا فرید الدین گنج شکر کو سونپی. پھر بابا فرید الدین گنج شکر کو خیال رہتا تھا اب ولایت ہند کا والی کون ہوگا، کس کو سونپی جائے گی. وہ فرماتے میں سوچتا رہتا تھا کہ کس کو سونپوں. پھر مجھے اچانک میرے دل پر اللہ نے یہ بات ڈالی، ابھی رکو فرید، اس لیے کہ نظام الدین راستے میں ہے، ہندوستان کی ولایت کا حقدار وہی ہے. وہ کہا کہ میں تمہیں ہندوستان کی ولایت سونپتا ہوں، ہندوستان کے تم والی رہو گے. تو سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو پھر بابا فرید کے بعد والی ہندوستان قرار دیا گیا. اور اللہ نے پھر وہ مقام اور وہ مرتبے عطا فرمائے حضرت نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء کو کہ آپ نے وہ کرامتوں کا صدور، وہ ظہور ہوا. آپ کی زندگی میں ادب بہت واضح نظر آتا ہے. آپ کی زندگی میں ادب بہت واضح نظر آتا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خانقاہ کا، آپ کی شخصیت کا، آپ کی ذات کا اتنا ادب کرتے تھے حضرت محبوب الہی. آج کل تو ادب رہی نہیں ہے. نماز کی برکت ان لوگوں کو ملتی ہے جو نماز کا ادب کرے. مسجد کی برکت ان کو ملتی ہے جو مسجد کا ادب کرے. روزے کی برکت اس کو ملتی ہے جو روزے کا ادب کرے. کتاب کی برکت اس کو ملتی ہے جو کتاب کا ادب کرے. پیر کی برکت اس کو ملتی ہے جو پیر کا ادب کرے. نبی پاک کی برکت اس کو ملتی ہے جو نبی کا ادب کرے. خدا کی رحمتوں کا نزول اس پر ہوتا ہے جو خدا کا ادب کرے. ادب ہی نہیں ہے، زندگی سے ادب نکل رہا ہے. نہ کتابوں کا ادب، نہ مسجدوں کا ادب، نہ روزے کا ادب، نہ نماز کا ادب، کسی کا کوئی ادب نہیں. بے ادب ہو گئے لوگ، اسی لیے جو ہے وہ محروم ہو گئے. بے ادب ہمیشہ محروم ہے. کتابیں پڑھتے اس کا کوئی ادب ہی نہیں، نہ کتاب کا ادب، نہ قلم کا ادب. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اگر کبھی قلم گر جاتا تھا زمین پر تو ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے کہ وہ قلم اٹھاتے تھے، کام بعد میں کرتے تھے، پہلے چوم کر سر پہ رکھتے تھے. قلم گر گیا، کتاب گر جاتی تھی تو یہ ادب تھا، احترام تھا. آج کچھ نہیں رہا. حضور علیہ السلام کا ادب پاک یہ تھا، جب حضور کا نام اسم گرامی محمد آتا تھا تو لوگ اپنے سروں کو جھکا کر کے اپنی انگوٹھوں کو چوم لیتے تھے. آج یہ مذاق بن گیا ہے. بے ادب پیدا ہو گئے، مذاق. بے ادبی بے ادب. جو اپنے ماں باپ کا ادب نہ جانے وہ رسول پاک کا ادب کیا جانے. یہ حال ہو گیا. کیا ادب تھے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء. جب بھی اپنے دادا پیر حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی کے روزے پہ حاضر ہوتے تھے، کبھی جرت نہیں کی مزار تک جانے کی، کبھی جرت نہیں کی مزار تک جانے کی. دروازے پر کھڑے رہ کر وہیں سے فاتحہ پڑھتے تھے. کہا میں اس قابل کہاں کہ وہاں تک جاؤں، اتنی دور سے فاتحہ پڑھتے تھے. آج وہ پتھر حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی کے جب مزار میں داخل ہونے لگو تو بائیں ہاتھ کی طرف ایک دیوار کے اندر چسپا موجود ہے. اس پتھر کو آج بھی لوگ چومتے ہیں جہاں وہ کھڑے رہ کر کے فاتحہ پڑھتے تھے. حضرت محبوب الہی اتنی دور. ایک دن اچانک خیال آیا کہ ہفتے میں 2 مرتبہ آ کر میں دادا پیر کے یہاں فاتحہ پڑھتا ہوں اتنی دور سے، پتہ نہیں ان کو خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، پتہ نہیں ان کو خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. بس اتنا سوچنا تھا کہ فوراً ندائی نظام الدین
تم کہتے ہو کہ تمہیں خبر بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی، تم غیاث-پور سے نکلتے نہیں ہو، اس وقت سے ہم تمہاری نگہبانی کرتے ہیں، تم ہماری نگاہ میں ہوتے ہو۔ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی حضرت شیخ نجیب الدین المتوکل، ان کے پوتے شیخ بہرام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بابا قطب کے مزار پر فاتحہ پڑھتے پڑھتے حضرت نظام الدین اولیاء پر استغراق کی، تحجر کی، وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب وہ کیفیت کچھ کم ہوئی تو ہم نے پوچھا کہ نظام الدین آج یہ کیفیت کیسے طاری ہوئی؟ فرماتی آج میرے اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ نظام الدین تجھے جو دیکھے گا، جو تیرے چہرے کی محبت سے زیارت کرے گا، ہم نے اس کو جنت عطا کر دی، ہم نے اسے بخش دیا، اس کی بخشش کر دی، اس لیے کہ محبوب کا چہرہ جو دیکھ لے، نظام الدین کا چہرہ جو تھا مجھ پر اس وجہ سے کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک بزرگ بہت دور سے حضرت محبوب الہی سے ملنے کے لیے آئے، راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ نظام الدین اولیاء سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا ان کو میرا سلام کہنا، وہ تو ایسے ولی ہیں کہ ہر شب جمعہ میں کعبے کے اندر ان کی اور میری ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی یہ شان کے بزرگ تھے، لیکن ادب کی جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت محبوب الہی، یہی آپ سے کہتا ہوں گفتگو کے اندر، پوری گفتگو میں کچھ یاد رہے یا نہ رہے، یہ بات ضرور یاد رکھنا، اپنی زندگی میں ادب پیدا کرو، ہر ایک کا ادب، بلکہ چھوٹوں کا بھی ادب کرو۔ ہم چھوٹوں پہ شفقت کی بات کرتے ہیں، لیکن شفقت کے ساتھ میں تو کہتا ہوں کہ چھوٹوں کا بھی ادب کرو، بڑوں کا بھی ادب کرو، کتابوں کا بھی ادب کرو، قلم کا بھی ادب کرو، پڑوسی کا بھی ادب کرو، ماں باپ کا بھی ادب کرو۔ چھوٹوں کا ادب اس لیے کرو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، کہ اس نے مجھ سے زیادہ گناہ نہیں کی، کیونکہ میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں، اس لیے میں نے گناہ اس سے زیادہ کیا۔ یہ میرے بعد پیدا ہوا ہے تو اس نے مجھ سے کم گناہ کیا، اس لیے یہ زیادہ ادب کے قابل ہے۔ اور بڑے کا ادب اس لیے کرو کہ مجھ سے پہلے پیدا ہوا ہے تو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، یہ نیکیوں مجھ سے زیادہ، اس لیے قابل ادب ہے۔ ادب اگر زندگی میں آ گیا، اب تو نہ روزے کا ادب نہ نماز کا، نماز تو پہلی بات پڑھتے نہیں اللہ ماشاءاللہ، اب پڑھتے تو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ادھر کھجایا ادھر کھجایا، یہ نماز ہو گئی ہے اللہ ماشاءاللہ الیاذ باللہ۔ اور کہاں وہ نماز تھی کہ گھر جل جاتے تھے، صاحب خانہ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرا گھر جل رہا ہے۔ چلیں اگر وہ کیفیت ہماری اور آپ کی پیدا نہیں ہو سکتی، کم سے کم اتنا تو کریں کہ صحیح کھڑے رہے، دیکھنے والے کو لگے کہ نماز پڑھ رہا ہے، دیکھنے والے کو احساس تو ہو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ہماری کیفیت یہ بھی نہیں ہوتی، بلکہ لوگ تو نماز پڑھنا سیکھتے بھی نہیں، کوئی کسی کا پیر اٹھا ہوا ہے، کسی کی انگلیاں اٹھی ہوئی ہے، نماز کے اندر کتنی انگلیاں لگنی چاہیے، پوزیشن کیا ہونی چاہیے، نگاہ کیا ہونی چاہیے، کچھ پتہ نہیں، اٹھے چھٹے آئے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہر چیز سیکھ کر کریں گے، نماز بغیر سیکھے پڑھیں گے۔ کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہی کالے پیلے کپڑے پہن کر کے آکے سیدھے کھڑے ہو جاتے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، منہ میں بدبو آ رہی ہے، آکے کھڑے ہو گئے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ مسجد جاؤ تو زینت لو، زینت کے ساتھ جاؤ، اس لیے کہ ولیمے میں جانے والوں، شادیوں میں جانے والوں، میٹنگوں میں جانے والوں گھنٹوں گھنٹوں میک اپ کرتے ہو اپنے جیسے انسانوں کے بلاوے پر جانے کے لیے، جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو اٹھے چھوٹے کیسے چلے آتے ہو؟ زینت کے ساتھ آیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے در سے بڑا نہ کسی کا در ہے، نہ اس کے گھر سے بڑا کسی کا گھر ہے، نہ اس کی بارگاہ سے بڑی کسی کی بارگاہ ہے۔ اور جتنی بڑی بارگاہ میں آ رہے ہو ذرا اس انداز سے آؤ، اس شان سے آؤ۔ زینت کرنے کو کس نے منع کیا؟ زینت کے ساتھ آؤ مسجدوں کے اندر، مسواک کر لیا کرو، کم سے کم اتنا تو کیا کرو، وضو تازہ کر لیا کرو، اتنا تو کیا کرو۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ادب کی بات چل رہی ہے، اچانک ایک کتا گزرا، کتا، اگرچہ اہل خیرت کے سر کے اوپر سے جانے کی بات ہے، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب اہل عشق کی بات ہو تو اہل خیرت کو محفل سے چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ باتیں تو ان کے لیے ہے بھی نہیں، اور نہ وہ تو یوں کہیں گے کہ یہ کہاں کی بات ہوئی۔
جو نجس ہے کتا بھی قابل احترام ہوتا ہے. آج کل اس لیے کہ گھروں میں بیٹھ کر کے کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی کلمیں مناتے ہیں نا علماء اہل سنت کے خلاف. کہا دیکھو یہ سنی عالم اپنے آپ کو کتا کہہ رہے ہیں, غوث پاک کا کتا, اور کتا تو نجس ہوتا ہے, کتا تو ایسا ہوتا ہے, کتا تو ویسا. انہیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ بات کرنے کا, کلام کرنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے. چلے اس نے سنی عالم نے اپنے آپ کو کتا کہہ دیا تو آپ کو بخار آ گیا. آپ تو کہتے ہو کہ ہمارا مناظر شیر ہے, شیر, تو پھر ہم بھی کہیں کہ آپ نے درندہ کہہ دیا اپنے مناظر کو, وہ درندہ ہے. ایسی بات نہیں ہوتی. جب کسی کو شیر کہا جاتا ہے تو اس سے درندہ چیر پھاڑ کرنے والا نہیں ہوتا. شیر کہا مطلب اس کی بہادری کی طرف اشارہ ہے, چاند کا مطلب اس کے حسن کی طرف اشارہ ہے, پھول کا مطلب اس کی نزاکت کی طرف, اس کی نکھرت کی طرف اشارہ ہے. ایسے ہی کتے میں ایک صفت ہے جس کو صفت وفا کہتے ہیں. تو جب بھی کوئی اپنے آپ کو کسی کا کتا کہتا ہے تو اس سے مراد نجس اور گندگی نہیں بتائی جاتی, بلکہ اس سے مراد صفت وفا بتائی جاتی ہے کہ ہم آپ کی اس طریقے کی وفادار ہیں. جیسے شیر کہہ کے بہادری, ورنہ لوگ دیکھو اشرف المخلوقات ہیں, پھر اس کے بعد اپنے آپ کو جو وہ کتا کہہ دیا. تو اشرف المخلوقات ہے تو کیا شیر بھی اشرف المخلوقات ہے؟ وہ بھی تو اشرف المخلوقات میں شامل نہیں ہے نا. اشرف المخلوقات کو اگر کتا کہنا اس کی توہین ہے تو شیر کہنا بھی تو توہین ہے. پھر چاند کہنا بھی توہین ہے, چاند کون سا اشرف المخلوقات ہے؟ پھر پھول کہنا بھی توہین ہے, پھول کون سا اشرف المخلوقات ہے؟ لیکن یہ ساری بات نہیں ہوتی, اس لیے کہ جن لوگوں کا تعلق فصیح عرب سے نہیں ہوتا پھر ان کو فصاحت کا شعور بھی نہیں آتا. بیچارے گھر میں بیٹھ کر کے رٹی رٹائی گفتگو کرتے, یہ بات کرنے کا لہجہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں عرب کی شاعری میں بھی کبھی تلوار کا ذکر ہے, کبھی چاند کا ذکر ہے, کبھی پھولوں کا ذکر ہے, تو یہ بات ہوتی ہے. تو حضرت محبوب الہی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کتا گزرا, اٹھ کر کھڑے ہو گئے, ادب کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہوئے کتا چلا گیا, پھر بیٹھ گئے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے, کون؟ بادشاہ جس کو ملنے کی تمنا کرے, ملنا چاہتا ہوں. اور فرماتے کہ آنے کی ضرورت نہیں, میں تو آپ کے پیٹھ پیچھے ہی دعا کرتا ہوں. بادشاہ معتقد تھا آپ کا, کیونکہ آپ کے دور میں 7 بادشاہ گزرے. اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی, 20 سال کی عمر میں دلی آئے اور 90 کے بعد وصال ہوا, یعنی 90 سال کے بعد 70 سال دلی میں گزرے آپ کے. ان دنوں میں 7 بادشاہ گزرے, کچھ نیک بھی تھے, کچھ معتقد بھی تھے, کچھ مخالف بھی تھے, سب کو جھیلا. تو معتقد تھا بادشاہ, اور کہا کہ ایک بار ملنے آنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ تیرے لیے ایسی دعا کرتا ہوں پیٹھ پیچھے, اور سامنے کی جانے والی دعا سے پیٹھ پیچھے کی جانے والی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے, اس لیے تیرے لیے تو میں دعا کرتا ہی ہوں, تو وہی رہے. اس نے کہا نہیں, ایک بار تو آنا ہی ہے, ملنا ہی ہے آپ سے. فرمایا تو پھر میں نے 2 دروازے اسی لیے بنا کر کے رکھے ہیں, ایک دروازے سے آپ آئیں گے تو دوسرے دروازے سے ہم چلے جائیں, ملیں گے نہیں. اور جو بادشاہوں کو خاطر میں نہ لائے, بادشاہوں سے نہ ملے, کتے کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. لوگوں کو حیرت تھی, کتے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کیوں کتے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے؟ فرماتے ہیں اسی رنگ کا کتا میں نے اجودن کی سرزمین پر اپنے پیر و مرشد کی گلی میں دیکھا ہے. یعنی وہ اجودن کا کتا نہیں تھا, پیر کی گلی کا کتا نہیں تھا, پیر کی گلی سے کتے کو نسبت کتے کے رنگ سے اس دلی کے کتے کو نسبت ہو گئی, صرف رنگ کا کتا ہے. پیر کی گلی میں جو کتا رہتا ہے اسی رنگ کا کتا محبوب الہی نے دیکھ لیا, تو پیر کی گلی کے کتے کے رنگ سے اس کا رنگ ملتا تھا, اس لیے تعظیم کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. قربان جائیں جو پیر کے گلی کے کتے کا اتنا ادب کرتے ہوں, وہ پیر کی گلی کا کتنا ادب کرتے ہوں گے. اور پھر اپنے پیر